وہ تو بہت مشکل سفر ہے. ہاں آپ نے اپنے صحابہ سے کئی مرتبہ کہا سلمان الفارسی تو انا امامکم عقبۃ کبریٰ، تمہارے آگے جو چڑھائی آ رہی ہے نا وہ بہت مشکل ہے. گھاٹی بڑی مشکل ہے، چڑھنا آسان نہیں ہے. جتنا تھوڑا سامان ہے اتنا ہی کم لے کر آنا، ورنہ حساب کتاب میں پھنس گیا کام خراب ہے. تو شاعر کہتا کہ سفر ہے دشوار، خواب کب تک ہمیں جگاتا ہے، کب تک سوتے رہو. اتنا مشکل سفر درپیش ہے، لمبا نہ ختم ہونے والا، تم سوئے پڑے ہو. سفر ہے دشوار، خواب کب تک، بہت بڑی منزل عدم ہے. مرنے کے بعد جو دنیا شروع ہونے والی وہ تو بہت لمبی اور خطرناک ہے. نسیم جاگو کمر کو باندھو، اٹھاؤ بستر کے رات کام ہے. رات تھوڑی رہ گئی ہے، دن تو چڑھنے والا. مسافر ہو اپنا بستر باندھو، چلنے کی فکر کرو. نسیم جاگو کمر کو باندھو، اٹھاؤ بستر کے رات کام. یہ قرآن پاک کا بھی صفحہ صفحہ اسی طرح بھرا ہوا. ورنہ اگر کتاب ہوتی ایک جگہ مسئلہ نماز کے بیان کر دیتا، وضو کے ختم ہو جاتا 2-4 صفحوں میں سارا. نہیں، کتاب نہیں، تذکیر ہے، یاد دہانی، ریمائنڈر ہے کہ بار بار ان کے سامنے یہ چیزیں لاؤ تاکہ یہ بھول نہ جائے. قرآن کو ذکر اور ذکرہ کا یاد دہان بالکل یہ بار بار تازہ کرتا، ورنہ کتابوں والی ترتیب ہے ہی نہیں. آپ دیکھ لیں ابھی بات طلاق کی اور یہ بھی آخرت کی شروع ہو جاتی، ابھی تجارت کی بات ہو رہی بھی اور بات شروع ہو جاتی. یہ بالکل ایک واز کی طرح کے نا خطبات ہیں. تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بھی یہی بات سمجھائی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے چاہیے. تو رسول کریم علیہ السلام کے جھنجھوڑنے کا اثر یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنی طرف سے کہتے تھے. حضور نے تو وہ کہا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہوتا یا راہ چلتا مسافر. مگر ان پر پھر یہ اثر ہوا کہ وہ کہتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصبح، جب شام ہو نا تو صبح کا انتظار نہ کر. یہ نہ کہا کہ صبح یہ کام کر لیں گے، صبح آئے گی، یقین ہے. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کر. وَخُذْ مِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اگر زندگی ملی ہے تو اس زندگی سے مارنے کے بعد والی دنیا کے لیے کچھ حصہ بنا لے. وَمِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اور اگر اب تندرست ہے کچھ کر لے، نفل نمازیں پڑھ لے، عمرے کر لے، خیرات جہاد کر لے، ورنہ بیماری کے حملے کا پتہ کہ معذور ہو جائے گا، پھر پچھتائے گا کہ اب کیا میں نیکی کر سکتا ہوں. وَأُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ، اور فرمایا تو روزانہ نہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کر، زندوں میں سے اپنا نام کاٹ دے. یہ سمجھ لے کہ میں نہیں رہا دنیا میں، لوگ تو بھول گئے مجھے، میں تو چلا گیا. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اپنے آپ کو مردوں میں گنا کریں.